میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسے کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں گناہوں سے بچنے کا عمل طریقہ پیش کر رہے ہیں، مومنین آج کا میرا بیان جو ہے کہ بار بار شیطان کے چکر میں بے وقوف ہی شخص آتا ہے کہ شیطان نئے نئے طریقوں سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو دکاندار بار بار خراب سودا دیتا ہو، عقل مند شخص اس سے خریداری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مثال دیکھیے عزیزان محترم کہ اگر جو شخص اگر کوئی دکاندار ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھیا ذرا یہ دے دینا ہم کو، اگر وہ ہم کو بار بار خراب سامان دے تو ہم اگلی بار کیا کرتے ہیں، ہم اس دکاندار کے پاس نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ خراب سامان دیتا ہے، ہم اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عزیزان محترم بار بار یہ گناہوں کے دلدل میں دھکیل چکا ہوتا ہے، عزت خراب کروا چکا ہوتا ہے، لیکن بعض مومن پھر بھی اس سے سودا لینا نہیں چھوڑتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چمگادڑ نجاستوں میں غرق ہو تو مجھے تعجب نہیں، مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے جو صالحین اور نیک لوگوں کے صالحہ رکھتے ہیں۔ جس سے بادشاہی نے سلطان کو دیکھا ہوا ہے، اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ چمگادڑ بن کر نجاستوں کی طرف جا رہا ہے، جسے آل محبت مل گئی ہو اور جنہیں آیت تطہیر کے مصداق شخصیتوں کی مودت نصیب ہو، ان کا گناہوں کی طرف التفات قابل تعجب ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جتنا اچھا ہمارا ظاہر ہے اس سے کہیں اچھا ہمارا باطن بھی ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ اپنے ظاہر کو بہت ہی زیادہ سنوارتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں کہ میرے چہرے کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی داغ نظر نہیں آنا چاہیے۔ کاش اس کو ہم اپنے باطن میں بھی کر لیں کہ میرے اندر یہ گناہوں کا یہ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ گناہ ہے تو ہم کو اس سے بھی باز آ جانا چاہیے، ہم کو دوبارہ اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ اس طریقے سے خداوند عالم سے جب ہم مدد طلب کریں گے، بے شک وہ ہماری مدد کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔